اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب واولادہ المعصومین علیہم السلام. اما بعد قال علی بن ابی طالب علیہ السلام ذہاب البصر خیر من عمی البصیرۃ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کرام، تعلیم دینی کا اگر بغور مطالعہ کیا جائے اور ساتھ ہی ساتھ تاریخ اسلام کو بغور مطالعہ کریں تو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ انبیاء کے سلسلے سے لے کر آج تلک جو صفت انسانوں کے درمیان اور حق و باطل کے درمیان اختلافات اور عداوتوں کا سبب بنی ہے وہ ہے عدم بصیرت. آپ انبیاء کے اس طولانی سلسلے پر ایک نگاہ دوڑائیں اور ساتھ ہی ساتھ ائمہ علیہم السلام کے ادوار کا بغور مطالعہ فرمائیں تو آپ کو ایسے بارز نمونے دیکھنے کو ملیں گے کہ بعض افراد اور بعض اشخاص جو رکاب معصوم علیہم السلام میں دین خدا کے دشمنوں اور خدا کے دشمنوں کے ساتھ مقابلہ کر رہے تھے، لیکن عدم بصیرت کی وجہ سے وہ منحرف ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں. اور بالکل اسی کے بالعکس بعض ایسے افراد آپ کو دیکھنے کو ملیں گے کہ جو معصوم کے خلاف تھے، لیکن جب نور بصیرت ان میں روشن ہوتا ہے تو وہ امام کے جان باز اور امام کے فدائی بنتے ہوئے نظر آتے ہیں. بصیرت کیا ہے؟ بصیرت کی حقیقت کیا ہے؟ تعلیم دینی میں بصیرت کی کیا اہمیت ہے؟ ان سوالوں کے جوابات کے لیے اور اسی طرح کے دیگر سوالوں کے جوابات کے لیے آج ہم نے پیام بعثت اسٹوڈیو میں مدعو کیا ہے ہمارے نہایت قابل قدر و محترم جناب حجت الاسلام والمسلمین مولانا عمران حیدر صاحب کو. بہت شکریہ کہ آپ نے اپنے گران قدر وقت میں سے ہمارے لیے وقت نکالا اور پروگرام میں تشریف لائے. مولانا صاحب، موضوع مشخص ہو چکا ہے کہ تعلیم دینی میں امام امیر المؤمنین کے چونکہ ایام چل رہے ہیں، امام امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی سیرت میں بصیرت کی کیا اہمیت ہے، اس کو عنوان بحث قرار دیا ہے. لیکن اس سے قبل یہ بات جاننا ضروری ہے کہ خود بصیرت کی حقیقت کیا ہے. بصیرت کو اگر تعلیم دینی میں دیکھا جائے تو بصیرت کی کیا تعریف کی گئی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے موقع دیا کہ امام علی علیہ السلام کے اس میلاد مسعود کے موقع پر حاضر خدمت ہوں اور انشاءاللہ کچھ آرائز آپ کی خدمت میں عرض کروں. اسی کے ضمن میں آپ کو اور تمام ہمارے جتنے بھی ناظرین ہیں ان کو مبارکباد عرض کرتا ہوں کہ وہ ہستی اور وہ شخصیت کہ جو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی بہترین پروردہ شخصیت تھی اور ان کے بہترین شاگرد تھے اور جن کو شہید مرتضیٰ مطہری نے انسان کامل کا عنوان دیا ہے، بے شک ان کے جو میلاد کے موقع کے اوپر اور ان کے جو ہے وہ اس جو ہے وہ ولادت کے موقع کے اوپر الحمدللہ جو ہے وہ ہم یہ پروگرام کر رہے ہیں اور انشاءاللہ دنیا بھر کے اندر جو ہے وہ مولا کا یہ میلاد جو ہے مختلف طریقوں سے منایا جا رہا ہے. سبحان اللہ. جہاں تک اس موضوع کا تعلق ہے کہ بصیرت کیا چیز ہے، تو یقیناً عام طور پر بصیرت جو ہے وہ سمجھا جاتا ہے علم اور آگاہی کو اور دانائی کو بصیرت سمجھا جاتا ہے. حالانکہ فرق ہے. صرف ایک علم رکھنے والا یعنی ہر علم رکھنے والا انسان بابصیرت نہیں ہوتا، اور اسی طرح سے ہر دانا انسان بھی بابصیرت نہیں ہوتا، بلکہ بابصیرت یعنی وہ انسان ہے کہ جب دانائی اور علم اور آگاہی اگر ایمان اور یقین کے ساتھ ہو تو پھر وہ انسان بصیرت کی اس صفت کو حاصل کر پاتا ہے. اور خاص طور پر یہ عرض کروں آپ کی خدمت میں کہ اگر اس کو میں 2-3 لفظوں کے اندر اگر بیان کروں تو یوں کہوں کہ اگر ایک انسان جس کا قلب اور اس کی عقل پاک ہو، اور یعنی کیا مطلب ہے کہ اس کا فکر منحرف نہ ہو،
اور اس کے اندر شبہات نہ ہوں، اور وہ اپنی فکری اعتبار سے اپنے اس صراط مستقیم کی معرفت رکھتا ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا قلب بھی پاک ہو، یعنی اس کی دنیا کے ساتھ وابستگی اور دنیا کی مختلف جو شکلیں صورتیں، کبھی دولت اور مال اور کبھی جاہ و اقتدار کبھی اس صورت میں ہو سکتی ہے، اگر انسان اپنے قلب کو اس سے پاک کر لے، پھر پروردگار عالم اس کو بصیرت کا نور عطا کرتا ہے، جس کے ذریعے سے وہ ظواہر سے نکل کے ان چیزوں کے جو باطن ہیں ان کو درک کر سکتا ہے، اور جسے کہیں کہ وہ حقیقت اشیاء کو، جو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا ہے، اللہم ارنا الاشیاء کما ہی، کہ اے پروردگار جو چیزیں جس طرح کی ان کی حقیقت ہے مجھے ان کی حقیقت دکھا دے، تو انسان کو پروردگار عالم وہ وصف عطا کرتا ہے کہ وہ چیزوں کی حقیقت کو درک کرتا ہے، اور پھر جب انسان معاملات کو اور حقائق کو دیکھتا ہے، پھر اپنے وظیفے کو ادا کرتا ہے، اور حجت خدا جو اس زمانے کے اندر، جیسے آپ نے شروع میں فرمایا کہ بعض لوگ ایسے ہمیں ملتے ہیں کہ یعنی اپنی زندگیوں کو بدل دیتے ہیں، جب وہ معرفت حاصل کر لیتا ہے کہ میرے زمانے کی حجت کون ہے اور میرا کیا وظیفہ ہے، تو پھر اپنے اس وظیفے کو انجام دینے میں جسے کہیں کہ تن من دھن کی بازی لگا دیتا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ بصیرت کے کچھ ڈوز اور ناٹ ٹو ڈوز ہیں، یعنی کچھ شرائط ہیں کہ اگر ان کے ساتھ ہو تو بصیرت کی صفت انسان کو حاصل ہوتی ہے۔ بس اس کے بعد جو مرحلہ آتا ہے، ہم چونکہ امیر المومنین علیہ السلام کی سیرت کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں، حصول قربت اور حصول رضائے امیر المومنین علیہ السلام کے لیے بصیرت کا کیا کردار ہو سکتا ہے؟ بہت اچھا آپ نے سوال کیا۔ میں عرض کروں گا کہ ہم خود مولا علی علیہ السلام سے سوال کرتے ہیں کہ مولا ہم چاہتے ہیں کہ یعنی آپ ہم سے کیا چاہتے ہیں؟ جی آپ کا پیروکار، آپ کا شیعہ، آپ کا ماننے والا، آپ سے محبت کرنے والا، وہ کسی بھی مکتب فکر سے تعلق رکھتا ہو، اس کو کیسا ہونا چاہیے؟ تو یہ نہج البلاغہ کا جو کلمات قصار ہیں، جن میں یعنی جو مختصر مولا کے فرامین ہیں، میں گزارش کروں گا آپ کے توسط سے تمام ناظرین کو کہ وہ نہج البلاغہ کی جب بھی موقع ملے نہج البلاغہ کو مختلف جگہوں سے اوپر جو ہے وہ پڑھیں، اور اس عنوان سے کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ علی مولا ہم سے باتیں کریں، ٹھیک ہے، تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ علی مولا ہم سے باتیں کریں، تو اس کے لیے بہت آسان طریقہ ہے کہ ہمارے گھر کے اندر نہج البلاغہ کا ترجمہ ہونا چاہیے، اور ہم جو ہے وہ نہج البلاغہ سے اپنے مولا کے ان جو فرمودات ہیں کہ جو انتہائی قیمتی ہیں، ایک ایک فرمان کی اتنی قیمت ہے کہ انسان اس کو درک نہیں کر سکتا، تو میری گزارش یہ ہوگی کہ انشاءاللہ آپ کے اس پروگرام کے توسط سے کہ نہج البلاغہ کی طرف ہم 13 رجب ہے تو انشاءاللہ ہم ایک توجہ رکھیں، اور انشاءاللہ اپنی زندگی کے اندر ولو چند جملے، چند سطریں کہ جو ہم مثلا مولا سے باتیں کرنا ہم شروع کریں، اور مولا کے جو درد ہیں، مولا کے جو ہمارے مولا ہم سے کیا چاہتے ہیں، اس کو جو ہے وہ درک کرنے کی کوشش کریں۔ یہ مولا کا ایک فرمان ہے کہ جو جناب کمیل جن کے نام سے دعائے کمیل معروف ہے، ایک دفعہ کمیل کہتے ہیں کہ مولا مجھے جو ہے وہ میرا ہاتھ پکڑ کر جو ہے وہ لے کر گئے اور کوفہ کے باہر، اور پھر جو ہے وہ قبرستان کی طرف لے کر گئے۔ جب کہا کہ آبادی سے باہر نکلے تو علی مولا نے ایک آہ لی، یعنی مولا اپنے درد بتا رہے ہیں۔ مولا نے فرمایا یا کمیل ابن زیاد ان هذه القلوب اوعیۃ فخیرها اوعاها فاحفظ عنی ما اقول لک۔ فرماتے ہیں کمیل دیکھو یہ دل ایک طرح کے ظرف ہیں، لہٰذا سب سے بہتر وہ دل ہے جو سب سے زیادہ حکمتوں کو محفوظ کر سکے، اب تم مجھ سے ان باتوں کو محفوظ کر لو۔ مولا نے کہہ کمیل کو رہے ہیں، اور گویا کمیل کے ذریعے سے یہ پیغام ہم تک پہنچ رہا ہے۔ مولا فرماتے ہیں الناس ثلاثۃ، لوگ 3 طرح کے ہیں، فعالم ربانی، پہلا ہے عالم ربانی، یعنی ایسا عالم، کون سا؟ ہر عالم نہیں، وہ عالم جو خدا کی طرف لے کر جائے، ہر عالم نہیں جو اپنی ذات کے محور کے گرد گھمائے، وہ عالم ربانی نہیں ہو سکتا۔ بے شک۔ وَمُتَعَلِّمٌ عَلَى سَبِيلِ نِجَاتٍ،
اور دوسرا وہ ہے کہ جو نجات کے راستے کے اوپر متعلم ہے، یعنی تعلیم حاصل کر رہا ہے، شاگرد ہے، اس نے علم کے راستے کو جو ہے نا وہ اتخاذ کیا اور لیا ہوا ہے۔ وَحَمَجٌ رَعَاءٌ أَتْبَاعُ كُلِّ نَاعِقٍ، اور فرمایا کہ تیسرا کون ہے؟ تیسرا جو ہے نا وہ عوام الناس کا وہ گروہ ہے کہ جو ہر آواز کے پیچھے ہو لیتا ہے، ہوا کے ہر جھونکے، ہوا کے ہر رخ، ہوا کے اور ہر ہوا کے ساتھ لہرانے لگتا ہے، یعنی ان کی اپنی نہ کوئی فکر ہے، نہ ان کی اپنی کوئی سوچ ہے، نہ اپنی منزل ہے، نہ اپنا ہدف ہے، جو بھی زندہ آباد کے نعرے لگائے اس کے پیچھے ہو جاتا ہے، دوسرے دن اسی کو مرد آباد کے القاب سے جو ہے وہ نواز رہا ہوتا ہے۔ فرمایا کہ اس نے نہ نور کی روشنی حاصل کی اور نہ کسی مستحکم ستون سے جو ہے نا وہ اس کا سہارا لیا۔ میں چھوڑ رہا ہوں اس عنوان سے کہ انشاءاللہ ہمارے جو ناظرین ہیں وہ اس کو پڑھیں گے۔ میں ایک جو ہے نا وہ جملہ اس کا عرض کرنا جو ہمارے اس آپ کے سوال سے متعلق ہے۔ مولا فرماتے ہیں ہا ان ہا ہونا لعلما جما، مولا نے فرمایا اپنے سینے کی طرف اشارہ کر، وا اشارہ بیدہ الی صدرہ، مولا نے اپنے ہاتھ کے ذریعے سے اپنے سینے کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ یہاں پر علم کا ایک خزانہ ہے۔ سبحان اللہ۔ فرمایا کاش مجھے اس کے اٹھانے والے مل جاتے۔ یہاں پر بہت توجہ چاہوں گا کہ مولا کا درد کیا ہے کہ علی کے علم کا حامل علی کو نہیں مل رہا۔ اللہ، مولا فرما رہے ہیں کہ ہا ان ہا ہونا لعلما جما واشار بیدہ الی صدرہ، مولا نے اپنے ہاتھ کے ذریعے اپنے سینے کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا کہ جو ہے وہ یہاں پر علم کا خزانہ موجود ہے۔ لو اصبت لہ حملتا بلا اصبت لقینان غیر مأمون علیہ مستعملا آلۃ الدین للدنیا، مولا فرما رہے ہیں کہ ہاں مجھے ایسے ملے تو صحیح، لیکن کیسے تھے؟ بعض ایسے ذہین تھے جو قابل اعتبار نہیں تھے اور دین کو دنیا کا آلہ کار بنا کر استعمال کرتے تھے، یعنی اپنی ذہانت کو، اپنی فطانت کو کس کے لیے استعمال کر رہے ہیں؟ دنیا کے لیے استعمال کر رہے ہیں، اور اللہ کی نعمتوں کے ذریعے اس کے بندوں اور اس کی محبتوں کے ذریعے اس کے اولیاء پر برتری جتلانے والے۔ ایک یہ گروہ ہے۔ دوسرا گروہ او منقادا لحملۃ الحق، دوسرے وہ ہیں کہ جو حق کے سامنے، حاملان حق کے سامنے اطاعت گزار ہیں، یعنی دو نمبری کرنے والے نہیں ہیں، ٹھیک ہے، اور اعلیٰ بنانے والے نہیں ہیں، لیکن مسئلہ کیا ہے؟ لا بصیرۃ لہ فی احنائہ ینقدح الشک فی قلبہ، فرماتے ہیں کہ وہ ایسا شخص اطاعت گزار ہے لیکن ان کے پہلوؤں میں بصیرت نہیں ہے اور ادنا شبہ میں بھی شک کا شکار ہو جاتے ہیں۔ پھر مولا فرماتے ہیں یاد رکھو نہ یہ کام آنے والے ہیں نہ وہ آنے والے ہیں۔ تو آپ کے سوال کا جواب کیا بنا کہ مولا کو ایسا چاہیے کہ جو ادھر سے ذہین بھی ہو، قابل بھی ہو، لیکن اس اپنی قابلیت کو دنیا کے لیے اس کو اعلیٰ اور اس دین کو اعلیٰ کے طور پر استعمال نہ کرے، بلکہ اپنے مولا کے سامنے مطیع اور فرما بردار اور جو اپنے مولا کا ہدف ہے اسی کے لیے اپنی ذہانت اور فطانت کو استعمال کرے۔ یعنی امام جو ہے جزو لازم قرار دے رہے ہیں بصیرت کو۔ جی بالکل ایسا۔ مولانا صاحب، امام علی علیہ السلام کے سیرت میں دیکھنے کو ملتا ہے، تاریخ کا بھی اگر مطالعہ کیا جائے تو بعض ایسے اصحاب تھے کہ جن کو امام کا اصحاب خاص کہا جاتا ہے۔ یعنی تاریخ میں دیکھنے کو ملے تو بہت سارے ایسے اصحاب ہیں کہ جن کی جو اٹیچمنٹ ہے امام کے ساتھ بہت زیادہ ہے اور خود امام ان پر بہت بھروسہ کرتے ہیں۔ تو کون سے وہ ایسے امتیازات تھے کہ جن کی وجہ سے ان اصحاب کو یہ فضیلت ملی کہ وہ امام کے اصحاب خاص قرار پائیں؟ جی یقیناً دیکھیں، انسان کے اندر ایمان، عبادت اور یہ والی صفات جو ہیں، پاکیزگی اور دنیا کا حریص نہ ہونا، یہ صفات ایسی ہیں کہ جو ہر انسان کے لیے لازم اور ضروری ہیں، اور یقیناً مولا امیر علیہ الصلوۃ والسلام کے جو زمانے کے اندر لوگ تھے ان کے اندر یہ صفات بہرحال اپنے درجات کے ساتھ مختلف لوگوں کے اندر موجود تھی، لیکن جس چیز نے جو باقیوں سے ممتاز کرتی ہے اور وہ اصحاب کہ جس کو ہم کہتے ہیں کہ مثلاً 4 اصحاب، یا مثلاً یہ تعداد بعض روایات میں مختلف ہے کہ مثلاً وہ اصحاب جناب مالک اشتر، جناب ابو ذر، جناب سلمان، جناب عمار، جو چیز ان کو ممتاز کرتی ہے دوسروں کے ساتھ وہ یہی بصیرت ہے۔ وہ ان کا سیاسی رہبر معظم ایک بہت زبردست بات فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ تاریخ کے اندر
اگر کوئی شخص باقی رہتا ہے اور تاریخ اس کو اچھے انداز میں یاد کرتی ہے تو صرف اس کی عبادت کی وجہ سے نہیں ہوتا، ورنہ عبادت گزار بہت سارے لوگ گزرے ہیں، صرف علم کی بنیاد پر نہیں ہوتا، بلکہ اگر تاریخ کسی کو جسے کہیں کہ قابل ستائش قرار دیتی ہے یا قابل ملامت قرار دیتی ہے، اس کا سیاسی موقف ہوتا ہے، یعنی اس کی بصیرت، یعنی اپنے زمانے کے اندر وہ کیا اس نے جسے کہیں کہ اپنا موقف کیا اپنایا، اس نے حق کے راستے کے آیا، مثال کے طور پر جانتے بوجھتے ہوئے بھی وہ حق کے مقابلے میں کھڑا ہوا یا اس نے حق کا ساتھ دیا۔ یہ وہ اصحاب ہیں جناب مالک، یعنی جناب مالک کا کیا مقام ہے کہ مولا فرما رہے ہیں کہ گویا یعنی وہ نسبت ہے مالک کو مجھ سے کہ جو میری رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کوئی عام بات نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ مالک صفات کے اعتبار سے، بصیرت کے اعتبار سے، ایمان کے اعتبار سے، عشق خدا کے اعتبار سے اور دنیا سے اپنی عدم وابستگی کے اعتبار سے مالک اس مقام کے اوپر ہے کہ گویا مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کا صحابی ہوتے ہوئے اور غیر معصوم ہوتے ہوئے جو ہے وہ مولا امیر علیہ الصلوۃ والسلام اس کے جانے کے اوپر، اس کی شہادت کے اوپر کس قدر غمناک ہے۔ اور جناب عمار یعنی مولا جو ہے نا وہ پکار رہے ہیں این عمار، یعنی علی جو ہے نا وہ اپنے اس صحابی کو کہ جو لوگوں کو تبیین کرتا تھا، جو بصیرت کی خیرات لوگوں کو دیتا تھا۔ جنگ صفین کے اندر کس طرح کے جو ہے نا مختلف انہوں نے حربے اپنائے، لیکن جو ان سب حربوں کو مٹا دینے والا تھا اور لوگوں کے شبہات کو جسے کہ جواب دینے والا تھا، وہ جناب عمار تھے۔ تو یہ وہ صفت ہے کہ جس نے یعنی ان اصحاب کو مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو ہے وہ بہترین ایک تعلق اور مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کا مقرب بنایا ہے۔ خود امام جو اگر ان کی سیرت کو دیکھا جائے، جیسے ابھی آپ نے امام کے فرامین کو پڑھا، امام بصیرت کی دعوت دیتے ہوئے نظر آتے ہیں، بصیرت کی تعلیم دے رہے ہیں، بصیرت کی جانب مدعو کر رہے ہیں۔ اب خود امام کی زندگی میں، خود ذات امام کو اگر دیکھا جائے تو بصیرت کی یہ صفت کس طرح سے امام کی ذات میں متجلی ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں، اور پھر اگر دوران امامت امام علی علیہ السلام کو دیکھا جائے تو یہ صفت کس طرح سے ظہور پیدا کرتی ہے، کس طرح سے متجلی ہوتی ہے؟ دیکھیے، شخصیت مولا کائنات علیہ السلام کو اگر ہم ان کی سیرت کو تقسیم کریں تو 3 حصوں میں مولا کی جو زندگی ہے یہ تقسیم ہوتی ہے۔ ایک وہ دور ہے کہ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے، دوسرا وہ 25 سالہ دور ہے کہ جب مولا امیر علیہ الصلوۃ والسلام خلفاء کے زمانے میں ہیں اور حق کے خلافت جو ہے وہ ظاہری طور پر لیا گیا ہے، اور یہ 25 سال کا دور ایک مولا کا ایک دوسرا دور ہے، اور تیسرا دور مولا کائنات کا وہ دور ہے کہ جو تقریباً 4 سال کے اوپر محیط ہے اور مولا کی حاکمیت کا زمانہ ہے۔ تو اگر میں پہلے دور کی طرف ذرا اشارہ کروں اور پھر تیسرے اور انشاءاللہ آخر میں دوسرے حصے پہ، تو یہ عرض کروں گا کہ دیکھیں، خود رسول خدا کے زمانے کے اندر علی مولا اپنی بہترین بصیرت کے ساتھ، یعنی اس ایمان کے ساتھ اور اس معاملہ فہمی کے ساتھ از اول یعنی شروع سے ہی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے، اور پہلی ابتدا یعنی 6-7 سال کا جو ہے جسے کہیں کہ سن ہے مولا کائنات علیہ السلام کا، کہ جب جو ہے وہ دعوت ذوالشیرہ میں جو ہے وہ وہاں پر رسول خدا کا ساتھ دینے کی بات کی ہے۔ اور یہاں پر آپ کے توسط سے ایک بات اور جملہ بھی عرض کر دوں اپنے ناظرین کو کہ دیکھیں، یہ جو غدیر ہے، یہ ایسا نہیں ہے کہ مولا امیر علیہ الصلوۃ والسلام کی جو جانشینی کا اعلان ہے وہ صرف غدیر کے موقع پر ہوا، ایسا نہیں ہے، بلکہ تاریخ کی کتب یہ بتاتی ہیں کہ جیسے ہی دعوت ذوالشیرہ میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اقربا اور اپنے جو جسے کہیں کہ قرابت داروں اور اپنے قبیلہ والوں کو بنی ہاشم کو دعوت دی تھی اور ان کے سامنے اپنی نبوت کا اظہار کیا تھا، اسی دن اعلان کیا تھا کہ جو بھی میرا ساتھ دے گا وہ میرا جانشین اور خلیفہ ہوگا، اسی دن اعلان کیا تھا۔ اور وہ ہستی کہ جس نے اس دن رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے کا اعلان کیا اپنی کم سنی کے باوجود، وہ مولا امیر علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو خود وہاں سے لے کر اور پھر یعنی مکہ کا وہ سخت ترین دور، وہ شیب ابی طالب کہ جس کے اندر مولا امیر علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ رات کی تاریکی کے اندر مکے کے اندر جا کے اور وہاں پہ جو ہے نا وہ
سامان جو ہے وہ مختلف طریقوں سے لاتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور وہاں سے لے کر اور پھر مثلا مدینے کے اندر اور جنگوں کے سارے مراحل، خصوصاً ایک دو باتیں میں عرض کروں گا اس عنوان سے، اس دور کی بصیرت مولا کی۔ ایک ہے جنگ احد کا واقعہ، کہ جب یہ افواہ پھیل گئی کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ شہید ہو گئے، تو یہاں پہ وہ ہستی کہ جسے کہیں کہ ڈٹ کے مقابلہ کیا اور اپنی جان کی پرواہ نہیں کی، اور کہتے ہیں کہ مولا امیر علیہ الصلوۃ والسلام کا پورا بدن زخموں سے جو ہے وہ جسے کہیں کہ چھلنی ہو چکا تھا، لیکن یہ وہ ہستی ہیں کہ کوئی بھی افواہ اور کوئی بھی زخم اور کوئی بھی بات ان کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت سے ان کو پیچھے نہیں ہٹا سکی، اور مولا کائنات نے ہر میدان کے اندر سب سے بڑھ کر سب سے آگے اپنے زمانے کی حجت، اپنے زمانے کے ولی، اپنے رسول، اپنے امام، اپنے رہبر، ان کے لیے اپنا سب کچھ جو ہے وہ قربان کیا، اور اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں کی۔ اور وہ رات کہ جو شب ہجرت تھی، اور جس کے اندر وہ راتوں کو نہ سونے والا علی اس انداز میں سویا ہے کہ جسے کہیں کہ پوری زندگی علی کو نیند کی وہ لذت نہیں ملی کہ جو شب ہجرت نبی کے بستر کے اوپر سوتے ہوئے مولا امیر علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ لذت ملتی ہے۔ اور اسی طرح سے یعنی یہ بصیرت کا مقام ہے کہ جب سورہ توبہ نازل ہوتی ہے تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جناب ابو بکر کو بھیجتے ہیں اور ان کو تعلیم دینے کے لیے کہ مکے میں جائیں اور جہاں جا کر تعلیم دیں، لیکن وہاں پر جو ہے وہ ایک بعد میں ایک اور حکم آتا ہے، اور کیا فرمایا کہ لا تذهب بها الا رجل منی وانا منہ، کہ کون جائے گا اس سورہ برات اور سورہ توبہ کی تعلیم کے لیے؟ ہر کوئی نہیں جا سکتا، بلکہ شرط یہ ہے کہ ایسا جانا چاہیے جو مجھ سے ہو اور میں اس سے ہوں، جن سے واحد ہوں، کہ جو نفس رسول ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی یہ مقام ہے مولا امیر علیہ الصلوۃ والسلام کا کہ اس مقام پر ہیں بصیرت اور ایمان کے اعتبار سے کہ گویا نفس رسول قرار پائے۔ سبحان اللہ۔ جی یقیناً اگر مصداق اتم دیکھنا ہو بصیرت کا اور مجسم بصیرت کو دیکھنا ہو تو امام علی علیہ السلام کی صورت ہمیں دیکھنے کو ملے گا۔ اب دیکھتے ہیں جیسے کہ آپ نے بھی اشارہ فرمایا، اور ضروری بھی ہے اگر کلام کے ابحاث کو دیکھا جائے تو امام کو اپنے دور میں جو بھی صفت حسنہ ہو تو اس کا جو ہے اکمل اتم درجے پر اس کے ہونا چاہیے۔ شجاعت بھی ایک صفت ہے کہ جو امام کی ایک بارز صفت ہے اور ممتاز کرتی ہے امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو دوسروں سے۔ اب جو آپ نے کہا کہ امام کی زندگی کے 2 حصے 3 حصے ہیں، تو اس میں جو دوسرا حصہ ہے جہاں امام کا حق غصب ہو رہا ہے، خلافت غصب ہو رہی ہے، وہاں پر امام ساکت رہتے ہیں۔ آیا امام کا قیام نہ کرنا بھی شجاعت شمار ہوتا ہے؟ اور پھر خود شجاعت اور بصیرت کا آپس میں کیا ربط ہے، اس کو بیان کیجیے۔ دیکھیں، علم اخلاق میں ہم انسان کے اندر 3 جسے کہیں کہ قوتیں انسان کے اندر موجود ہیں۔ ایک قوہ عقلیہ ہے، یعنی سوچ سمجھ اور عقل کی قوت۔ ایک قوہ غضبیہ ہے، یعنی انسان اپنے دفاع کے لیے پروردگار عالم نے اس کو یہ قوت عطا کی ہے کہ وہ ہر حملہ آور کے مقابلے میں کھڑا ہوتا ہے اور اپنا دفاع کرتا ہے۔ اور تیسری جو ہے وہ قوہ شہویہ ہے کہ انسان جو ہے وہ اس کے ذریعے سے کھاتا پیتا اور جو ہے وہ اپنے اس طرح کے روزمرہ زندگی کے جو امور ہیں وہ انجام دیتا ہے۔ انسان کامل کون ہے؟ انسان مومن کون ہے؟ وہ نہیں ہے کہ جس کا غضب اس کی عقل اور شہوت کے اوپر غالب ہو، اور نہ شہوت عقل اور غضب کے اوپر غالب ہو، بلکہ انسان کامل یا جسے کہیں کہ انسان مومن، ابھی ہم انسان مومن کہیں، پھر انسان کامل۔ انسان مومن وہ ہے کہ جس کی قوہ عقلیہ غالب ہو قوہ شہویہ اور غضبیہ کے اوپر، دونوں کے اوپر۔ بس یہ ایک مومن ہے۔ مومن ایسا ہے، مومن اپنی شہوات کو ہر جگہ جو ہے وہ اپنی قوہ شہویہ کو ہر جگہ جو ہے وہ نہیں، جب عقل اور ایمان اس کو جہاں پر اجازت دیتا ہے وہاں پر وہ اپنی یعنی غذا سامنے آئی ہے تو ہر غذا کو نہیں کھائے گا، بلکہ جو اس کے لیے حلال ہوگی مفید ہوگی اس کو کھائے گا۔ اسی طرح غضب بھی اسی طرح سے۔ تو یہ تو انسان مومن کی بات ہے۔ تو انسان کامل کہ جو امام المتقین ہے، جو امیر المؤمنین ہے، تو وہ تو یقیناً عقل جسے کہیں کہ اس مقام پر ہیں عقل کے کہ جب جو میرے اور آپ کے لیے جو ہے وہ قابل تصور ہی نہیں ہے۔ تو جسے کہیں کہ یہ شجاعت
کہ جو دراصل پروردگار عالم نے انسان کی اس قوہ غضبیہ کا جسے کہیں کہ ایک جلوہ اور مظہر ہے، مولا امیر علیہ الصلوۃ والسلام کی جو شجاعت ہے وہ بھی ان کی عقل اور ان کے ایمان کے تابع ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم جنگ خندق کے اندر مولا کائنات نے اس دشمن اسلام کے جس کو پچھاڑ چکے تھے اور جسے کہیں کہ قریب تھا کہ ان کو قتل کرو، جب اس نے جسارت کی تو پھر علی نے چھوڑ دیا، اور یہ کہتے ہوئے اور یہ فرماتے ہوئے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ علی کا ذاتی جو غضب ہے، وہ غصہ ہے، وہ اس کے اندر شامل نہ ہو، میں صرف محض رضائے خدا کے لیے اس کام کو انجام دینا چاہتا ہوں۔ تو یہ تو وہ زمانہ جب خلافت چھنتی ہے، تو یہاں پر جو ہے وہ علی کی شجاعت کو، اس قوہ غضبیہ کو اور اس شجاعت اور بہادری اور دلیری کو جو ہے وہ کرنے کے لیے کوئی معنی نہیں ہے۔ علی کے پاس وہی تلوار موجود ہے، علی وہ کر سکتے ہیں، لیکن یہاں پر جو ہے وہ قوہ عقلیہ جو انسان کامل ہے وہ یہ دیکھتا ہے کہ جو جس ہدف کے لیے میں نے جنگ بدر اور احد اور خندق کے اندر تلوار چلائی تھی، جس ہدف کو حاصل کرنے کے لیے، آج وہی ہدف حاصل ہوگا کب؟ جب میں اپنی تلوار کو نیام میں رکھوں گا۔ مصالح دینوں کو دیکھ رہے ہیں، اور اگر میں اس تلوار کو باہر نکالوں گا تو جس ہدف کو وہاں پر حاصل کیا تھا اس ہدف کو یہاں پر کھو بیٹھوں گا۔ لہٰذا علی کی شجاعت بھی جسے کہیں کہ اس کی بصیرت ان کی بصیرت کے ساتھ ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جو ہے وہ مولا امیر علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے وہ جسے کہیں کہ کسی بھی ڈر اور خوف کی وجہ سے جو ہے وہ یہ جسے کہیں کہ خاموشی اختیار کی تھی اور یہ تعامل کیا تھا۔ صرف خاموشی نہیں تھی، صرف ایسا نہیں تھا کہ مولا امیر علیہ الصلوۃ والسلام نے جنگ نہیں کی، بلکہ یہ اس سے بھی بڑی بات ہے، میں یہ عرض کروں کہ یہ اس سے بڑی شجاعت ہے۔ سبحان اللہ، یہ شجاعت کا وہ درجہ ہے کہ جو یقیناً عام انسان کو حاصل نہیں ہو سکتا۔ کیا کہ آپ ایک بڑے ہدف کے لیے، ایک بڑے مقصد کے لیے، اسلام کو کی بقا کے لیے، آپ جسے کہیں کہ وہی پروردگار عالم کے لیے، اس قرآن کے تحفظ کے لیے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ 1,24,000 پیغمبروں کی جسے کہیں کہ اس تبلیغ اور اس کوشش کو بچانے کے لیے مولا امیر علیہ الصلوۃ والسلام نے جسے کہیں کہ اپنے ان افراد کے ساتھ کہ جو ان کے حق کو غصب کر چکے تھے ان کے ساتھ تعامل کیا، ان کے ساتھ جسے کہیں کہ مشورے دیے، اور اسلام اور دین کے پیغام کو بچانے کے لیے انہوں نے جو ہے نا جو کچھ ہو سکتا تھا اس کو انجام دیا۔ اور یہ انسان واقعا میرے خیال میں کہ اگر انسان اس بات کو درک کر لے تو مقام امیر المومنین علیہ السلام یقیناً، میں یہ تو نہیں کہتا ہوں کہ اس کو وہ صحیح طرح درک کر سکتا ہے، لیکن کم از کم ایک سوراخ، ایک تھوڑا سا جھلک اس کو، اس انسان کو محسوس ہو سکتی ہے کہ کس مقام اور مرتبے کے اوپر مولا کائنات فائز ہیں، کہ صبر، حلم، شجاعت، بصیرت، اور کس انداز میں انہوں نے اسلام کے اس پودے کی جو ہے نا وہ آبیاری کی ہے، اور اس بچے کی طرح کہ جو خود جو مولا کے زمانے کے اندر وہ بچے کا واقعہ کے سامنے آیا اور 2 مائیں تھیں اور کہا کہ اس کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا جائے، تو مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسلام کے اس نومولود جس کی اس طرح حفاظت کی ہے کہ اگرچہ دوسرے کی گود میں رہے لیکن اس کی حفاظت ہو جائے اور سلامت رہے، اور یہ جو ہے وہ نہ مارا جائے۔ مولانا صاحب، شجاعت اور بصیرت کو اتحاد کی روشنی میں کس طرح سے دیکھا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، آج کے زمانے کے اندر اگر ہم مولا علی علیہ السلام کے پیروکار ہیں تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ آج اگر علی ہوتے تو کیا کرتے۔ آج اگر علی ہوتے، مولا کائنات ہوتے، تو وہ دیکھتے کہ دشمن کی سازش کیا ہے، دشمن کیا چاہتا ہے۔ اس زمانے کے اندر جو ہے ابو سفیان مولا علی علیہ السلام کے پاس آیا، اس نے کہا کہ اے علی، اگر آپ حکم دیں اور قیام کریں تو میں مدینے کو پیادوں اور سواروں سے بھر دوں گا، یعنی میں آپ کی مدد کروں گا۔ کس لیے؟ پھر مولا نے کیا جواب دیا؟ کہا کہ ابو سفیان کب سے اسلام کا خیر خواہ ہو گیا ہے۔ آج کے زمانے کے اندر دشمن اسلام کیا چاہتا ہے، یہ ہم میرے اور آپ کے لیے بہت اہم ہے۔ آج دشمن کا فارمولہ ہے ڈیوائیڈ اینڈ رول۔ بے شک آج وہ یہ چاہتا ہے کہ مسلمانوں کو، صرف مسلمانوں کو نہیں، ہر وہ مستضعف، ہر وہ مظلوم کہ جو ظلم کے مقابلے میں اٹھ سکتا ہے، اپنی آواز کو بلند کر سکتا ہے، ان کے مقابلے انہوں نے فارمولہ اپنایا ہوا ہے، یا مذہبی اعتبار سے ان کو تقسیم کرو یا علاقائی اعتبار سے ان کو تقسیم کرو، ان کو مختلف چیزیں گروہوں میں بانٹ دو اور پھر ان کو کنٹرول کرنا بہت آسان ہے۔ آج مسلمانوں کو لڑانے کے لیے دشمن انویسٹمنٹ کر رہا ہے،
وہ جو ہے وہ اس طرح کے جو مواد اور اس طرح کے سوشل میڈیا کے اوپر مختلف ایسی شخصیات کو لے کر آتا ہے کہ جو بہت ہی نازک قسم کے معاملات کو چھیڑتے ہیں اور دوسرے کے جذبات کے ساتھ کھیلتے ہیں، اور جس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ یہ نتیجہ کہ دونوں طرف کے جذبات جب ابھرتے ہیں تو مسلمان آپس میں لڑتے ہیں۔ آج ہمارا وظیفہ بنتا ہے کہ ہم دشمن کی سازش کو سمجھیں اور اپنے اندر اتحاد اور وحدت کی جو فضا ہے اس کو قائم کریں۔ اگر ہم نے یہ کام نہ کیا تو ہم مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کے مشن کو بہت زیادہ نقصان پہنچا رہے ہیں۔ اور مولا امیر علیہ الصلوۃ والسلام گویا میں جو جیسے جناب کمیل کو لے جا رہے تھے اور جو ہے نا وہ ٹھنڈی آہ بری تھی، اسی طرح سے گویا ہمارے اوپر بھی اسی طرح سے مولا امیر علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ جسے کہ غمگین ہوں گے اور ان کا دل جو ہے وہ اسی طرح افسردہ ہوگا۔ بس یہ عرض کروں گا کہ ہمارا وظیفہ آج کے زمانے کے اندر یہ بنتا ہے کہ آج جس طرح سے رہبر معظم سید علی خامنہئی نے اور آیت اللہ العظمیٰ سید علی سیستانی نے جو اپنے فتاویٰ میں اہل سنت برادران کے ساتھ جسے تعامل کرنے کی، کہ وہ ہمارے آغا سیستانی فرماتے ہیں کہ وہ ہمارے جسے کہیں کہ بھائی نہیں، ہماری نفس اور جان ہے اہل سنت برادران۔ اور رہبر معظم کا وہ عظیم الشان فتویٰ کہ فرمایا کہ جو ہے وہ اہل سنت کے برادران اہل سنت کی مقدسات کی توہین کرنا حرام ہے۔ یہ بہت ہی اہم بات ہے، اگر ہم واقعاً اس پر عمل پیرا ہو جائیں۔ دیکھیں جسے کہیں عقیدتی اختلاف یہ اپنی جگہ کے اوپر ہے، جو آپ کے نظریے کے اختلاف ہے وہ اپنی جگہ کے اوپر ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ کوئی شخص جو ہے اپنے عقیدے سے جو ہے نا وہ پیچھے ہٹے، نہیں، ہر کوئی جو اپنے عقیدے پر ہے موجود رہے، لیکن ایک دوسرے کے تقدسات کا احترام کرے اور وہ کام ہرگز نہ کرے کہ جو دشمن چاہتا ہے، کہ دشمن یہ چاہتا ہے کہ ہم آپس میں لڑیں اور لڑائی کے ذریعے سے کمزور ہوں۔ اور آج جو جس طرح سے غزہ کے اندر، لبنان کے اندر، آج جو ہے وہ ان مناطق کے اندر کس طرح سے اسرائیل جو ہے وہ مختلف طریقوں کے ساتھ مسلمانوں کے خون کے ساتھ ہولی کھیل رہا ہے، مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ وہ ان جگہوں کے اوپر، ان مناطق کے اندر قبضہ کرے اور پھر آہستہ آہستہ جو ہے وہ تمام جو عالم اسلام ہے اور پوری دنیا کے اوپر جو ہے نا ان کی حاکمیت جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ ہو۔ ہمارا یہ وظیفہ بنتا ہے کہ ہم اتحاد اور وحدت کے ذریعے سے ان کے مقابلے میں کھڑے ہوں اور انشاءاللہ اسلام کے پرچم کو بلند کریں اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے پرچم کو بلند کریں، کہ انشاءاللہ جو ہے وہ یقیناً اگر ہم ان تعلیمات کے اوپر عمل کریں گے تو اس دنیا کے اندر بھی سرخرو ہوں گے، کامیاب ہوں گے، اور جب قیامت کے دن رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جائیں گے وہاں پر بھی جو ہے وہ ہم کامیاب و کامران ہوں گے۔ جی مولانا صاحب، پیام بعثت کے اسٹوڈیو کی جانب سے اور پوری ٹیم کی جانب سے پھر سے ایک بار آپ کو شکریہ کہتے ہیں، آپ نے نہایت گراں قدر وقت میں سے ہمارے لیے وقت نکالا۔ ناظرین کرام، مولانا صاحب نہایت ہی مفید معلومات سے نواز رہے تھے اور بصیرت کو بہترین انداز میں انہوں نے بیان فرمایا، اور یقیناً ان باتوں سے یہ آشکار ہوتا ہے کہ بصیرت ہی ایک ایسی صفت ہے کہ جو انسان اور اقوام کی نجات کی ضامن ہے۔ اور اسی وجہ سے امام امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ذہاب البصر خیر من عمی البصیرت، اگر کوئی شخص چشم بصارت نہیں رکھتا تو یہ کئی بہتر ہے اس سے کہ کوئی شخص چشم بصیرت نہ رکھتا ہو۔ تو دعا کرتے ہیں پروردگار عالم سے کہ پروردگار ہم سب کو دینی معاملات میں دین اسلام کے لیے ہمیں بصیرت عطا کرے۔ اسی دعا کے ساتھ آپ ناظرین کرام سے اجازت چاہتے ہیں، اگلے پروگرام کے لیے تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ نگہباں۔